دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے راستے بنا دے گا اور مشکل آسان کر دے گا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے اور اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا دوست چاہے کتنا بھی برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت توڑو، کیونکہ پانی کتنا بھی گندا ہو جائے آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو اور وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، کبھی آپ کی سوچوں میں اور آپ کے دل میں۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید قرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ یقین کیجئے خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اقوال زرعی ہے کہ کھاؤ پیو مگر ضائع مت کرو، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاؤ، بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور مذموم بھی، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں اور وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے اور نامکمل علم فساد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ وہ اس وقت مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھے دوست کو کھو بیٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے اور بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان غصے میں اور آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں اور انسان کا امتحان قبر میں ہوگا۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے لیکن شناخت چھین لیتی ہے۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ دو طرح کے لوگوں کے اندر ڈر نہیں ہوتا، ایک وہ جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اور دوسرا وہ جس نے بہت ہی کچھ قیمتی کھویا ہو۔ غموں کو سر پر سوار نہ کریں، یہ تو چند کالے بادلوں کے ٹکڑے ہیں، بس کبھی نہ کبھی چھٹ ہی جائیں گے، بس تھوڑا سا اور انتظار کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہر مشکل بعد آسانی ہے۔ جہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہوں یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ دوستی و محبت صرف زبان پر رہ گئی ہے اور دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔
برے دوستوں سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا تعارف بن جائیں۔ لوگ تقدیر کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کے بھی قیدی ہوتے ہیں۔ خود کو بدل دو، قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ انسان کتنا عجیب ہے کہ نیکی کی طرف بھی کسی حادثے کی وجہ سے ہی مائل ہوتا ہے۔ برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، لیکن ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا، لیکن وہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔